رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود۔ نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ما زلت مذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلومہ۔ شبہ قدر کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، مولا متقیان کے اس قول کے ضمن کی جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ما زلت مذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مظلومہ۔ جب سے رسول ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں تب سے ہم مظلوم ہیں۔ اس کے ضمن میں مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے جو معروضات پیش کیے وہ یہ کہ مولا کائنات نے اپنی مظلومیت کے بارے میں جو باتیں کہیں اس میں سے بعض جملے بہت تفصیلی چیزیں ہیں، بعض حالات چاہے وہ مولا کی حکومت سے پہلے کے حالات ہوں یا مولا کی حکومت کے بعد کے حالات ہوں۔ مولا کے ایک خطبے کے بعض حصے کو پیش کیا اور اسی کو آج انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، جس حد تک جہاں تک دامن وقت میں گنجائش ہوئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ، کہ کس طریقے سے مولا نے اپنی داستان کو سنایا ہے۔ شب قدر ہے، شب قرآن ہے، شب مغفرت ہے، ان ساری چیزوں کو اگر جمع کر لیں تو ایک ہی چیز ہے بس، وہ یہ کہ اپنی ذات کو اللہ کی ولایت کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی ولایت کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انسان نظام قرآن کو اپنا لے، ظاہر سی بات کہ جب انسان نظام قرآن کو اپنائے گا تو اہل بیت نے تو وہی کیا جو قرآن نے کہا، تو خود بخود اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یا یہ کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے تمہارا ولی بس اللہ ہے، رسول ہے، اس کے بعد جو اشارہ ہوا ہے وہ ائمہ اطہار کی طرف ہے کہ اپنے آپ کو ائمہ اطہار کی ولایت کے حوالے کر دے۔ تو ائمہ اطہار نے بھی اپنی زندگی میں وہی کیا ہے جو قرآن نے کہا، لہذا قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ جب رسول نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، تو اس میں آخر میں کہا لن یفترقا، ہرگز ہرگز یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو اپنا لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، ایک کو اپنائیں گے دوسرا خود بخود۔ جس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، جب ہم ایک کو اپنائیں گے تو دوسرا خود بخود ساتھ ہو جائے گا، اسی طریقے سے ہم ایک کو ترک کریں گے تو دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ ایک پہ ظلم کریں گے دوسرا خود بخود مظلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں کو اہل بیت سے پرابلم تھی ان کو قرآن سے بھی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ قرآن کو اہل بیت کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے صفین کا۔
اور وہ بھی قرآن کی ہی مظلومیت تھی، کچھ اور نہیں تھا۔ قرآن کا استعمال، مس یوز، نیزے پہ بلند کرنا، یہ قرآن کی مظلومیت ہے۔ اہل بیت کی ساری مظلومیت ہے ہی اسی لیے کہ وہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر اس عمل کو چھوڑ دیں تو ساری مظلومیت ختم ہو جائے گی، پھر دنیا کو کوئی پرابلم ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں دنیا کو۔ لہٰذا مولا کائنات کے ساتھ جو اتنے حادثات، واقعات، مظالم، مصیبتیں، مشکلیں جو بھی پیش آیا ہے اور تاریخ میں موجود ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ مولا کائنات نظام پروردگار سے ذرا بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور انہی چیزوں کی طرف امام علی نے اشارہ کیا ہے۔ کاش ہم مولا کائنات کے اس درد دل کو محسوس کر سکیں کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ علیکم السلام۔ آج بھی اگر ہم کو قرآن کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے، یہ رات وہ رات ہے کہ جب ہم قرآن کو اپنے اندر احیا کریں، زندہ کریں، حساب کریں، بیٹھیں، کلیئر، بہت ایک دم واضح کہ ہمارے وجود میں کتنا قرآن زندہ ہے، کتنا ہم قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں، کتنے میسیجز، پیغام ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ جتنا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ جو بچا ہے، جو ہے وہ بڑا ہے حصہ، یا جو بچا ہے وہ بڑا حصہ ہے۔ جو بچا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور در واقع اسی کا نام اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اور خبردار شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، شیطان کو فالو مت کرنا۔ تو جتنا ہم قرآن کو فالو کرتے جائیں گے اتنا شیطان سے دور ہوتے جائیں گے، اور جتنا قرآن یا اہل بیت کو ہم چھوڑیں گے اتنا شیطان سے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک دم کلیئر چیز ہے، 2 2 4 والی بات ہے۔ مولا کائنات نے جن لوگوں کے خلاف شکوہ کیا ہے اور جن لوگوں سے متعلق گفتگو کی ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرآن پہ عمل کرنے سے قاصر تھے، لہٰذا علی کے پیچھے چلنے سے قاصر تھے۔ خطبے میں جو اس سے پہلے باتیں پیش ہوئی ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو لوگ یقیناً اکثریت موجود تھی آپ کے ذہن میں ہے، اور جس جگہ سے ہم نے چھوڑا تھا اسی جگہ سے اپنی بات کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں، جہاں پہ امام نے ان حالات کو پیش کیا کہ وہ فوج کا ایک شخص آیا تھا اور وہ گھروں میں گھسنے کے بعد اس نے خواتین کے زیورات کو چھینا، اور چھیننے کے بعد وہ لوگ چلے گئے، ان کے اوپر کھروچ بھی نہیں آئی، ہمارے اصطلاح میں جسے کہا جائے، کسی نے مزاحمت بھی نہیں کی۔ اگر اس مسئلے پہ کوئی مسلمان مر جائے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اور پھر امام کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے۔ غیرت ہے، یہ غیرت ہے۔ اور یہ آج کے اس معاشرے میں بہت بڑے پیمانے پہ ہمارا پریکٹیکلی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ہر طریقے سے حملہ ہو رہا ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری خاموشی دشمن کے لیے مددگار، اس پہ بات ہو چکی ہے، ہم اس کو دوبارہ نہیں پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں العجب ثم العجب، تعجب اور اس پہ بھی تعجب ہے، یعنی واقعی امام فیا عجبا پھر واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ یہ واقعی مولا کائنات کی انداز، جو گفتگو کا انداز ہے، عموماً یہ انداز نہیں ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات حالات میں اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ جہاں پہ مولا کائنات کو کئی جگہوں پہ اس طریقے سے بعض مکتوبات میں گفتگو کرنی پڑی، بعض خطبوں میں اس طریقے سے گفتگو کرنی پڑی، اور یہ صرف اس لیے کہ مولا کائنات کے دل میں اسلام کا درد تھا۔ مولا کائنات کی اس گفتگو کو وہی زیادہ درک کر پائے گا جس کے دل میں جتنا زیادہ اسلام کا درد ہو، محسوس ہو کہ کیا لٹ رہا ہے۔ ایک آدمی بتایا کہ مثلا ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور فلاں سامان، جتنے نام اس نے بتائے ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کہتے کس کو، تو ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ نقصان کیا ہوا اس کا، اور جب یہ اندازہ نہیں کہ نقصان کیا ہوا تو پھر افسوس کس چیز کا ہوگا۔ نہیں معلوم جن چیزوں کو بتا رہا ہے یہ قیمتی ہیں کہ سستی ہیں، معمولی ہیں، غیر معمولی، کچھ نہیں معلوم ہم کو، لیکن جس انسان کو اس کی معرفت ہوگی وہ اسی کے حساب سے افسوس کرے گا، وہ اتنی قیمتی چیز آپ کی۔ تو یہ معرفت کی بنیاد پہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی مولا کائنات کی معرفت ہے، کتنی ہمارے اندر دین کی معرفت ہے، کتنی قرآن مجید کی معرفت ہے۔ اس حساب سے ہم محسوس کریں گے کہ جب یہ دین پائمال ہو رہا تھا تو علی کو کتنا افسوس ہو رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ
جو ملال اور افسوس مولا کائنات اور اہل بیت کو ہوا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں ہو سکتا. کوئی جس مقام پہ علی کی معرفت ہے اس مقام پہ ہماری آپ کی معرفت تو نہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جیسے ہی دین پہ اٹیک شروع ہوا نہ مولا کائنات سکون سے گھر میں بیٹھے نہ صدیقہ طاہرہ سکون سے گھر میں بیٹھے اس میراث کو بچانے کے لیے. لہذا امام اس جگہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں تعجب اور اس پہ بھی تعجب. یہ بھی ہمارے درمیان پریکٹیکلی مسئلہ ہے. اللہ کی قسم کہ اللہ کی قسم یوں ہی نہیں کہ مثلا گفتگو کا انداز ہے, نہیں, واقعی امام علی اپنی بات کو لوگوں کے سامنے اس قوت کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا, وہ لوگ باطل پہ ہیں لیکن متحد ہیں, متفق ہیں, ان کے درمیان ڈفرینس ہے, ان کے درمیان افتراق ہے, ان کے درمیان دوریاں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ متحد ہیں, متفق ہیں. ان لوگوں کا باطل پہ ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا یہ دل کو مار دیتا ہے, مردہ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے آج؟ حتیٰ یہود و نصارہ جن کی ہمیشہ کی جنگ ہے وہ آج اسلام کے مقابلے میں متفق ہیں, جمع ہیں. باطل کسی بھی مشن میں متفق اور متحد ہو جاتا ہے. سارا انتشار, سارا تفرقہ جو ہوتا ہے وہ آ کے حق میں ہوتا ہے. البتہ مولا کائنات نے جس مقام پہ گفتگو کی ہے یہ گفتگو اس وقت مسلمانوں کے بیچ میں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ لوگ کی جو باطل پہ تھے بہت سارے فرق کے باوجود بھی وہ متفق تھے, اور وہ لوگ کی جو امام علی کے ساتھ تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا, اس کو ظاہر بہانہ کہا جائے گا, منتشر تھے. امام کہتے ہیں یہ چیز دلوں کو مار دیتی, مردہ کر دیتی ہے دل کو. ظاہر ہے جس کا دل مر جائے تو پھر اسلام, قرآن, اہل بیت کی سیرت یہ چیزیں اس پہ اثر نہیں کرتی ہیں. اور نہیں کہ دل کو مردہ, انسان کے رنج کو, انسان کے غم کو, اندوہ کو بڑھا دیتی ہے. غمگین مولا کائنات کے لیے, لیکن ہم لوگوں کے لیے مصائب کیا ہے؟ اہل بیت کے مصائب, تلوار پڑی, تیر مارا گیا, قتل کیا گیا, سر قلم کیا گیا, بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا. کبھی اہل بیت اس پہ روئے ہیں؟ اہل بیت کے لیے اس سے بڑی مصیبت ہے, اس سے بڑی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طولانی مدت تک جہاں سرکار سید الشہداء کے مصائب کو بیان کیا اور زخموں کو, بھوک کو, پیاس کو, ساری چیزوں کا ذکر کیا, وہاں پہ اس سے کہیں زیادہ امام نے اسلام کی مظلومیت پہ افسوس کیا, اور اس پہ امام نے کوشش کی, کام کیا. وہ جب مناسبت ہوتی ہے تو اس پہ ذکر بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک واقعی امام سجاد کی مظلومیت ہے کہ ہم لوگ ان کو ایک سوائے بیمار امام کے اس سے زیادہ, امام نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, بہت زیادہ زحمتیں کی ہیں اس پرآشوب زمانے میں کہ جہاں یزید اتنے بڑے پیمانے پہ اسلام کے خلاف تھا, وہاں امام نے اسلام کو پوری طریقے سے بچا لیا اور اس فن سے بچایا کہ عقائد اور ساری چیزیں باقی رہ گئیں. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو لے کے لوگوں کے اندر شجاعت پیدا ہوئی. اور جب بعض اوقات کسی جگہ ایک پروگرام میں جب یہ بات اس انداز سے پیش ہوئی تو کسی نے کا یہ جملہ تھا کہ ہم نے اس انداز سے تو آج تک امام سجاد کو سوچا ہی نہیں تھا, تصور بھی نہیں کیا کہ امام نے اتنے خدمات انجام دیا. خوب, یہ ایک بہرحال الگ مسئلہ ہے, الگ گفتگو ہے, بھی بہت زیادہ ہمارے اس موضوع میں نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ سارے مسائل ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہ فرق ڈالا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں, امام کا غم کیا ہے؟ یہ جب حالات پیش آتے ہیں, باطل متفق ہو جائے, متحد ہو جائے اپنے غلط اہداف و مقاصد پہ, حق والے حق پہ ہونے کے باوجود منتشر ہو جائیں, امام کہہ رہے ہیں کہ چیز دلوں کو مار دیتی ہے, یہ چیز غمگین کرتی ہے.
چیز غمگین شب قدر کا ایک بہت بڑا محصل یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی ولایت میں آ جائیں. اس انداز میں جب ہم امام کے سامنے جائیں گے, ہمارے یہ اعمال امام کے سامنے پہنچیں گے, آیا امام ہمارے ان اعمال کو دیکھ کے خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ ظاہر ہے امام علی کے مزاج و سیرت میں اور امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف کے مزاج و سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر مولا کائنات غمگین ہے تو وقت کا امام بھی ان چیزوں سے غمگین ہے. کتنا بڑا شکوہ کر رہے ہیں جس کو آج ہم بہت اہم نہیں سمجھتے. ہاں ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, بہت سارے حالات شامل ہو جاتے ہیں. بات آئی ہے تھوڑی سی مثال سے اس کو واضح کر دیں کہ یہ مشکلات دیکھیں ہوتی ہی تب ہیں کہ جب انسان یا تو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے مسئلے کو, اسلام کو, دین کو, یا انسان صحیح مقام پہ اس کو محسوس نہ کر سکے. بعض اوقات کمپٹیشن اور یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. لہذا جیسے ہی علم بڑھے گا یہ سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے, مشکلات ختم ہو جائے گی. مولا کائنات نے اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی ہے کہ جہاں پہ امام نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہم دین کے لیے یہ نہیں کر سکتے. ہے کوئی ایسی جگہ؟ جن چیزوں کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, علی نے اسلام کی بقا کے لیے وہ سارے کام کیے. ظاہر سی بات ہے کہ دائرہ اسلام کے اندر ہو, مطلب جب غلط شرطوں کے ساتھ حکومت لائی گئی منع کر دیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی. منع کر کے بیٹھے نہیں خاموشی سے, منع کر کے علی, ہاں دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ منع کر کے بیٹھے نہیں, منع کرنے کے بعد جب حکومت گئی تو اس کے تحفظ, اسلام کی بقا کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے. پریشان ہے کس طریقے سے بچا لیں. لہٰذا یہ چیز جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہے اور دلوں کو غمگین کر دیتی ہے, حزن میں مبتلا کر دیتی ہے. تم تو خود سے تیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہو. تیر چلانے کے لیے تیر انداز نشان لگاتا ہے نا, جس کو تیر مارنا ہے تو نشانہ لگاتا ہے فلاں جگہ پہ مارنا. کہیں کوئی ایسا آدمی دکھ جائے آپ کو کہ جو خود تیر کے نشانے پہ آ جائے, ہے نا عجیب بات. اگر اس پہ ہم کو ہنسی آ رہی ہے تو یہ امام علی امت کے مرثیے کو پڑھ رہے ہیں کہ تم خود تیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہو. اگر ایسے حالات ہیں تو یہ حالات تمہیں اس مقام پہ لا رہے ہیں کہ تم آ کے تیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہو. یہ حالات ہیں. اس کے علیہ اسباب کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, یہ امام علی کا مرثیہ ہے. ہم بہت زیادہ اس میں اسی لیے وضاحت بھی نہیں, تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے مولا کا قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور بہت زیادہ ہماری گفتگو آپ کے اور امام علی کے اس قول کے بیچ میں حائل نہ ہو, سوائے اس کے کہ چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑی بہت وضاحت کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ سیدھا اس کو پڑھ دیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا خشک لگے, ڈرائی لگے, لیکن اگر خشک لگ رہا ہے, کچھ ڈرائی ہے, کچھ مسئلہ ہے, تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں. یہ مولا کائنات کا کلام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری خطابت کا ٹیسٹ چینج ہو گیا, ہماری توقعات کا ذائقہ بدل گیا ہے, اور اتنا بدل گیا ہے کہ ہم کو علی کی خطابت میں مزہ نہیں آتا ہے, خشک لگتی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہم دوسری خطابتوں کے عادی ہو گئے. وہ ایک الگ ہماری مصیبت ہے, واقعی مصیبت ہے. یہ ہماری مصیبت ہے, اسلام کی مظلومیت ہے. خوب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز دلوں کو غمگین کر دیتی ہے. تم خود تیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہو, تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے, مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں. نہیں کہہ رہے امام علی کہ جاؤ جا کے کسی پہ حملہ کرو, نہیں نہیں نہیں. امام کہتے ہیں صرف اتنی غیرت تو تمہارے اندر ہو کہ حداقل اپنا دفاع تو کر سکو. تم اتنی سی بات ہے کہ اتنی غیرت تو تم اپنا دفاع کر سکو. تمہارے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور تم
اس کے مقابلے میں قدم نہیں اٹھتے ہیں. وہ تم سے لڑ بھیڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے پھر رہے ہو. اور آخر میں ایک بہت جامع اور عجیب جملہ امام فرماتے ہیں وَيُوسَ اللَّهُ وَتَرْضُونَ, اللہ کی نافرمانیاں اور معصیت ہو رہی ہے اور تم اس سے راضی ہو. ناراض ہیں امام اس بات پہ. یعنی لوگ اللہ کے گناہ, اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو رہے ہیں, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں, شریعت کے خلاف اور تم اس چیز سے راضی ہو. تم آج ہمارے یہاں پریکٹیکل میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار ذات پروردگار. ہمارا معیار کیا ہے کہ اگر ہمارے تعلقات صحیح ہیں, ہمارا ذاتی فائدہ ہے, تو بھلے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہو وہ انسان ہمارے نزدیک ہوتا ہے. امام علی ایسے انسان سے ناراض ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا, امام علی کا جملہ ہے یوس اللہ, اللہ کی معصیت ہو رہی ہے اور تم راضی ہو اس پہ. یہ وہ لہجہ ہے امام علی کا, وہ گفتگو ہے کہ جہاں پہ امام علی ڈانٹ رہے ہیں, حالات کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کی مخالفت دیکھ کے تم راضی ہو رہے ہو. بعض اوقات انسان کسی بھی اعتبار سے, چاہے متاثر ہو کے, چاہے ڈر کے, خوف میں, کسی بھی اعتبار سے, ذاتی مفاد میں, لالچ میں, کچھ بھی آ کے اگر گنہگار سے راضی ہو جائے تو علی اس سے ناراض ہوتے ہیں. علی کی ناراضگی فرد کی ناراضگی نہیں ہے, نظام کی ناراضگی ہے. اسلام ناراض ہے, یعنی ذات پروردگار سے لے کے وقت کے امام تک ناراض ہیں اس سے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے تعجیل کی دعا کر رہے ہیں, مولا آئیے, تشریف لائیے, ظہور کیجئے. اس حالت میں اگر ہم امام کو بلا رہے ہیں تو امام آ کے ہم سے خوش ہوں گے؟ اس مسئلے پہ مختلف جہت سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیا واقعی انصاف ہے؟ آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں دین بدلتا ہے, دین استعمال ہوتا ہے, ہاں چلتا ہے اتنا. کیسے چلتا ہے بھائی؟ آپ مالک ہیں دین کے, وارث ہیں آپ دین کے. کہاں سے آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں چلتا ہے؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ کہہ دیں؟ مراجع نہیں کہہ سکتے چلتا ہے. مراجع کا کام ہے کہ احکام شریعت کو نکال کے لوگوں تک پہنچا دے, لو تم اس پہ عمل کرو. جہاں تک بخشش اور مغفرت کی بات ہے وہاں تک کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا معاف ہے. اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ چلتا ہے. بہت آسانی سے یہ بات طے ہو جاتی, چلتا ہے اتنا. ہم کیسے چلا سکتے ہیں اس کو؟ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ انسان دین کو فوراً خدا حافظ کہہ دیتا ہے, ذرا سے خطرے میں خدا حافظ کہہ دیتا ہے, ذرا سے فائدے میں خدا حافظ کہہ دیتا ہے. امام علی ناراض ہوں گے کیونکہ امام علی نے شکوہ کیا ہے. جو چیزیں امام علی جن مسائل پہ ناراض ہو چکے ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہے نا. جو نہیں معلوم ہو وہ ایک الگ چیز ہے, جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن جو باتیں امام علی پیش کر چکے ہیں وہ تو ہمارے لیے کلیئر ہے. دین اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تم اس پہ راضی ہو. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں, وہ ایک مخصوص حالت ہے ان لوگوں کی جو ان لوگوں نے بہانے بازی سے کام لیا کہ جب گرمیوں میں تمہیں بلایا جاتا ہے جنگ کے لیے تم کہتے ہو گرمی بہت زیادہ ہے, جب ٹھنڈک میں بلایا جاتا ہے تم کہتے ہو کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, علی ٹھہر جائیے, کچھ گرمی کم ہو جائے تو ہم آئیں گے, کچھ ٹھنڈ کم ہو جائے تو ہم آئیں گے. مولا کائنات کہتے ہیں یہ تمہاری بہانے بازی اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. جب تم سردی اور گرمی سے اس طریقے سے بھاگتے ہو تو پھر اللہ کی قسم تم تلوار دیکھ کے اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے. جو لوگ ٹھنڈک سے اور گرمی سے بھاگیں تو وہ آگے کے جو امتحانات ہیں وہ کیسے اس پہ, ہے نا. بعض اوقات ہوتا ہے نہیں, بعض جب دین کے اس ٹائم نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ویسے نہیں, یہ مشکل وہ مشکل. خوب امام اگر اس وقت بلا لے ہم کو تو وہ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ اور امام ہم کو کسی وقت بلا سکتا ہے. لہذا موسم اور یہ سارے مسائل, یہ ساری مشکلات یہ صحیح نہیں ہے. اس گفتگو کے بعد پھر یہ وہ بہت مشہور جملہ ہے امام علی کا کہ جو بارہا آپ نے سنا ہوگا. امام کہتے ہیں یا اشباہ رجال ولا رجالہ.
واقعی سخت ہے. علی جیسی ذات, علی جیسا ثابت, علی جیسا امام کہ جس کے دل میں برداشت کا ایک بہت بڑا, صبر کا ایک بہت بڑا سمندر تھا, وہ اس مقام پہ آ کے زبان کھولے, اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں. کس کو کہا ہے یہ نامردوں؟ یہ صفات پیش کیا ہے, پھر ان کو کہا ہے کہ یہ مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں. یہ ساری باتیں ایکسپائر تو نہیں ہوئی نا؟ مولا کائنات کا یہ کلام, یہ خطبہ ایکسپائر تو نہیں ہوا نا؟ کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں نا اس کی؟ حالات کے اعتبار سے ہے, شرائط کے اعتبار سے. آج بھی اگر وہ شرائط ہیں تو ہم بھی اسی بات کے مستحق ہوں گے. کتنی عجیب بات امام مہدی کر رہے ہیں. جب انسان قانون پروردگار سے بھاگتا ہے, ایک نقطہ محسوس کریں, کیا مولا کائنات ان سے اپنی بات کو نہیں منوا سکتے تھے؟ انہیں وہ پہلی مرتبہ پہلے والے دن میں ایک گفتگو پیش کی تھی نا کہ امام علی نے یہ درواقع شکوہ کیا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حاکم اپنے رعایا پہ ظلم کرتا ہے, ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رعایا حاکم پہ ظلم کرتی ہے. یعنی علی جب حکومت پہ نہیں تھے تب بھی مظلوم تھے, حکومت پہ ہے تب بھی مظلوم ہے. تو کیا علی اپنی بات نہیں منوا سکتے تھے؟ علی کے بازو میں اتنی طاقت تھی اور علی کی ذوالفقار اور تلوار میں اتنی تیز دھار تھی کہ جب علی حکومت پہ نہیں تھے تب بھی منوا سکتے تھے, اور جب حکومت پہ آئے تب بھی منوا سکتے تھے. لیکن مزاج کو پہچانے مولا کائنات کے کہ مولا کائنات جو ایک طریقہ ہے, جو ایک سسٹم ہے, اس سسٹم سے ذرا سا بھی باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے. منوانا مقصد نہیں ہے. مقابلے میں جو لوگ تھے, چاہے وہ حاکم کی شکل میں ہوں چاہے رعایا کی شکل میں ہوں, وہ لوگ نظام کے دائرے کے باہر کام کر رہے تھے. علی کے مزاج میں, علی کی فکر میں اور ان کی فکر میں فرق ہی اتنا ہے کہ ان کے یہاں کامیابی یہ ہے کہ اپنی بات دوسرے سے منوا لی جائے. علی کے یہاں کامیابی یہ ہے کہ نظام اسلام کو ذرا سا بھی کراس نہ کیا جائے. وہ اس میں خوش تھے کہ ہم نے اپنے زور بازو سے علی سے یہ بات منوا لی, ہم نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اس بات کو مثلا علی پہ تھوپ دیا. علی اس بات پہ مطمئن تھے کہ ہم نے قانون پروردگار پہ عمل کر لیا, اسی لیے فزت ورب الکعبہ کہا. قانون پروردگار سے ذرا سا نہیں. طاقت اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کے اوپر, طاقت اس کا نام ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے. ہوتا ہے نا, یہ پاور ہے ہمارے پاس, ہم اپنے پاور کو استعمال کر کے کچھ بھی کر سکتے. علی سے بڑا کس کے پاس پاور ہے؟ جب حکومت پہ نہیں تھے تب بھی اتنی طاقت تھی کہ اگر علی ایک مرتبہ تلوار نکالتے, یہ ہم نے مثال بھی پیش کی نا, جس وقت صدیقہ کو دفن کیا گیا اور بعض لوگ آئے کہ قبر کھودا جائے گا, تو اس میں سے ایک کو امام علی نے پکڑ کے پٹک دیا زمین پہ. اس وقت کی بڑی شخصیت تھا وہ, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی آ کے پوچھتا علی آپ نے کیا کیا. تو ایسے جا کے علی دوسری جگہ سے اٹھا کے پٹک دیتے اس کو کہ تم کہاں یہاں بیٹھے ہوئے, تمہارا حق نہیں ہے. ہمت ہوتی کسی کی پوچھنے کی. یہ تو وہ لوگ تھے, یہ ان سے ڈرتے تھے جو علی سے ڈرتے تھے. یعنی جو فاصلہ تھا وہ کئی مرحلے کا فاصلہ تھا, کئی اسٹیپ کا فاصلہ تھا امام کے اور ان کے بیچ میں. لیکن جب علی ان کے مقابلے میں آئے تو علی نے نظام کو ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا. لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ ویسے لوگ بھی آ کے اپنی منمانی کر رہے تھے. تو علی کے پاس اتنی طاقت تھی, اور جب حکومت پہ آئے تو علی حاکم تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان سے مقابلہ لیکن نہیں کیا علی نے. وہ مقابلہ نہیں کیا جو اسلام کے دائرے سے ذرا سا بھی باہر لے کے جاتا ہے. کیونکہ بنیادی چیز اسلام کی پاسبانی ہے. اسلام کے دائرے کے باہر جا کے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, اسلام کے دائرے کے اندر ہم کو کرنا. لہٰذا اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں, تمہاری کیوں ایسا ہے؟ یہ سارے اس چیز کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری عقلیں بچوں کی سی ہیں. بچوں کی عقلیں کیا ہوتی ہیں؟ محدود ہوتی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, تجربہ, تو عقل بڑھتی ہے, اس میں
وسعت پیدا ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی طریقے سے. وہ عورت، ظاہر ہے کہ عورتیں بہت زیادہ دنیا سے رابطہ نہیں رکھتی ہیں، تو بہت زیادہ دنیا کے حالات کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا. وہ بھی ایسی عورت ہو کہ جو ایک کمرے کے اندر بیٹھی رہتی ہو، باہر نہ نکلتی ہو، سارے کیا سمجھ پائے گی وہ؟ تمہاری عقلیں بچوں کی جیسی ہیں، عجلہ نشین عورتوں کی جیسی ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر محاورے میں کہا جائے تو شاید اس سے بدتر ہو بلکہ محاورے سے، کہ تم کنویں کے مینڈک ہو. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ لوگ احمق تھے، نہیں جانتے تھے. چونکہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، وسیع عقل. جب عقل محدود ہوتی ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام کرتا ہے. بچہ چاکلیٹ سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اور جب عقل وسیع ہو جاتی ہے تو انسان پھر وہ کام کرتا ہے جس میں مثلا چاکلیٹ کا انبار لگ جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بچہ اس کے آگے نہیں بڑھتا، محدود ہے، محدودیت ہے. جتنی عقل محدود ہوتی ہے فیصلے بھی اتنے چھوٹے ہوتے، لہذا وہ لوگ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. امام علی وسیع پیمانے پہ دیکھ رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اسلام کے نظام کو اپنائے گا تو عقل اتنی وسیع ہو جائے گی کہ اس کے فیصلے بھی وسیع پیمانے پہ ہونے لگیں گے. اور ایسے موقع پہ جب یہ دونوں عقلیں ٹکراتی ہیں تو یہ وسیع عقل والا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، لیکن بالائے ظلم یہ کہ یہ جو کم عقل والا ہوتا ہے یہ اس کو احمق کہتا ہے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتا ہے کہ ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو جیت گئے، ہم نے تو ہر چیز کو حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد امام اور آگے جا کے اپنے درد دل کو بیان کرتے ہیں، اور واقعی یہ عجیب، یعنی ہر جملے میں مصیبت. میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی. اگر امت کی کسی فرد سے امام اتنا بیزار ہو جائے کہ کہے کہ ہم تو تم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، مثلا چاہتے نہیں تھے کہ تم سے جان پہچان ہو، کیا اس کا حشر ہوگا؟ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ دعوت دی جائے گی. جس امت کا امام اس سے بیزار، کس کے ساتھ اس کو دعوت دی جائے گی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کی یہ حرکتیں، ان حرکتوں کی بنیاد پہ صحیح معنوں میں تو وہ امام ہے بھی نہیں جس کو وہ کہتا ہے. ایکچولی تو امام وہ ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے، جس کے پیچھے چل رہا ہے، اور شاید روز محشر بلایا بھی اسی کے ساتھ جائے جس کو وہ فالو کر رہا ہے. یہ تو معاشرے کی غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں مثلا فلاں ہمارے امام. لیکن دیکھیں کس حد تک مولا کی ناراضگی. مولا کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی. ایسی پہچان شناسائی کی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے. کیا فائدہ اس سے کہ سوائے غم کے اس میں کچھ نہیں. قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں مار دے. کیا اس سے زیادہ درد ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا مولا اپنی مصیبت کو بیان کریں گے؟ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم جان پہچان بھی نہیں چاہتے ہیں، مر جاؤ تم، رہو ہی نہ اصلا اس دنیا میں. جملہ یاد ہے کہ دل پیپ سے بھر جاتا ہے، مر جاؤ تم، رہو نہ. ہاں یہ اس کے بعد ہی جملہ ہے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے، یعنی دل پک گیا ہے تم سے. یہ حالات ہیں. اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا. تم نے مجھے غم و حزن کے جرعے پے در پے پلائے، غم و حزن کے گھوٹ ایک کے بعد ایک گھوٹ تم نے پلائے. نافرمانی کر کے ہماری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دیا. تدبیر، بہترین پروگرامنگ ہم نے پیش کی. ظاہر ہے علی سے بہتر کون پروگرامنگ پیش کرتا. تم نے نافرمانی کے ذریعے سے ہماری ساری پروگرامنگ کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اطاعت نہیں کی تم نے ہماری جو تمہارے اوپر فرض تھی. یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع. واقعی امام علی کے لیے بہت سخت ہے یہ جملہ کہ علی برداشت کر لے، اور علی جیسا ثابت برداشت کر سکتا ہے کہ وہ علی کہ جس کی
تلوار اور جس کی شجاعت کا اتنا شہرا تھا کہ علی کا نام شجاعت کے ساتھ ہوتا تھا. علی کے نام سے لوگ ڈرتے تھے, علی کے نام سے لوگ کانپتے تھے. یہ ہوتا تھا. نہ یہ کہ مولا کائنات, دوسرے ایسے لوگ تھے کہ جو مولا کائنات سے انہوں نے جنگ سیکھی تھی یا بہت بعد کے تھے, ان کی شجاعت سے لوگ ڈرتے تھے. علی کا تو ایک نام عجیب تھا. میدان میں جب مولا کائنات جنگ کے لیے جاتے تھے اور سامنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ مقابلے میں علی لڑ رہے ہیں, تو اچھی خاصی تو اس کی حالت یوں ہی خراب ہوتی تھی کہ ہم علی کے مقابلے میں. کائنات کا واحد شجاع, جب اس ذات کو یہ جملہ سننے کو ملے تو واقعی اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے. اور علی نے اس جملے پہ صبر کیا کہ قریش یہ کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع, لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہے. اس میں امام علی کی کیا غلطی ہے؟ امت نے علی کا ساتھ نہیں دیا. اتنی بڑی بات امام علی کے لیے. کس بنیاد پہ؟ امام نے شکوہ کیا, ہم نے جو پروگرامنگ تم کو, تم نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا. ہم نے جو تم کو راستہ بتایا, تدبیر بتائی, تم نے اس پہ عمل نہیں کیا. تم نافرمان. آخری حصہ اور بات کو ختم کریں, بہت زیادہ ہم نہیں چاہتے آپ کے وقت کو لینا. اللہ ان کا بھلا کرے. قریش کے لیے امام کہہ رہے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کے حالات سے یا کار نمایاں سے ان چیزوں سے واقف ہے اور میدان وغا میں میرے پہلے سے کار نمایاں کیے ہوئے ہے؟ اور امام پھر اپنا سابقہ بتاتے ہیں کہ میں تو ابھی 20 سال کا بھی نہیں تھا تب سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. 20 سال امام علی کے پورے نہیں ہوئے تھے تب سے مولا جنگ کر رہے ہیں. ابھی میں 20 سال کا نہیں ہوا تب سے میدان جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا, اور اب تو 60 سے بھی اوپر کا ہو گیا ہوں. جو سیکھا, جو فن اور جو صلاحیتیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. جو دنیا کے سامنے امام علی کی جنگ تھی وہ 40 سال سے زیادہ کی جنگ تھی. امام علی جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جو اپنے حالات کو 20 سال سے پہلے سے ہم جنگ کے میدان میں ہیں, جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, اب 60 سے اوپر کے ہیں اس وقت. اتنے زمانے کی جنگ کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی فنون جنگ سے واقف نہیں ہے؟ اور آخر میں یہ اس خطبے کا آخری جملہ بھی ہے, اور اسی کے بعد کچھ اختتامی بات اور آپ کی زحمت تمام. آخر میں ایک عجیب جملہ یہ کہ جو امام کی واقعی بہت بڑی مظلومیت ہے, یہ کہہ کے اپنی بات کو امام ختم کرتے ہیں, وَلَكِنْ لَا رَايَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ, لیکن اس شخص کی رائے ہی کیا کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے, جس کی بات کو نہ مانا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ولایت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا. غدیر کہی تو مسئلہ ہے نا یہ. اس کی اطاعت سے دشمن مایوس ہے, اس کی اطاعت نہ ہو تو دشمن کو امید نظر آتی ہے. یہی تو مسائل ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ کس کے لیے ہے؟ مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے لیے. اور جب اعلان ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا. یہ اعلان کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. یعنی جس دین میں علی جیسی لیڈرشپ, علی جیسا امام ہو, کافر اس سے مایوس ہوگا. اب اگر کوئی علی کی اطاعت نہ کرے, اس نظام کی اطاعت نہ کرے, اس کا مطلب کہ وہ کافر کو امیدوار بنا رہا ہے, دشمنان اسلام کو امیدوار بنا رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کس کے لیے؟ علی جیسے لیڈر اور علی جیسے شجاع اور علی جیسے امام کے آنے کے بعد. تو جس کی ولایت کا حکم اللہ نے دیا ہو, جس کی ولایت کا اہتمام رسول نے کیا ہو, جس کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں آیا ہو,
جس کی طہارت کی خبر قرآن مجید میں ہو، اتنے سارے فضائل ہوں، جگہ جگہ رسول نے امام علی کو پیش کیا ہو، خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے پیش کیا ہو، اللہ کی طرف سے پیش کیا ہو، ہر جگہ میدان میں پیش کیا ہو، لوگوں نے شجاعت دیکھی ہو، جنگ دیکھی ہو، سب کچھ دیکھا ہو، پھر اس کی اطاعت نہ کی جائے تو اس کے لیے واقعی کتنا سخت ہے۔ اس کو حق ہے یہ مرثیہ پڑھنے کا کہ اس کی رائے کی حیثیت ہی کیا۔ اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ علی کی رائے جیسی کس کی رائے؟ لیکن جس وقت علی کی اطاعت نہ کی جائے اس وقت علی کی رائے بھی، علی کے نظریات بھی قوم کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے۔ کیسے ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ امام کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو لایا گیا، بیچ میں کچھ چیزوں کو پیش کر کے امام سے دور کیا گیا، وہ ایک تفصیلی چیز ہے، اس سے پہلے ہم نے کہیں گفتگو کی امامت کی ضرورت پہ، تو اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے امامت کے مقابلے میں امامت سے لوگوں کو دور کیسے کیا جاتا ہے۔ آج بھی کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کیا جا رہا، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان بعض اوقات دیکھیں نا کہ مثلاً علی 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 نام اور نعرے میں ہم اتنا بزی ہو جاتے ہیں، نہیں کہہ رہے غلط ہے، بغیر نام کے تو ہم پہنچیں گے ہی نہیں، نعرہ پورا میسج ہوتا ہے، لیکن اگر اس پہ آ کے انسان رک جائے اور آگے اصل سیرت پہ نہ پہنچ پائے تو پھر ناقص کام ہے، آدھا کام ہے۔ یہ مشکلات ہیں عالم اسلام کے۔ اگر ان ساری چیزوں میں آنے کے بعد انسان اطاعت نہ کرے تو مشکل ہے۔ صفین کے حالات خراب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ علی کی اطاعت نہیں ہوئی۔ حاکم تھے نا علی کی اطاعت نہیں ہوئی۔ علی مظلوم تھے کہ نہیں تھے صفین میں؟ علی کے پاس شجاعت بھی تھی، علی کے زور بازو بھی تھا، علی کے پاس تلوار بھی تھی۔ مالک اشتر ایک دم دشمن کے خیمے کے پاس پہنچ گئے تھے اور سب کچھ ختم ہونے والا تھا، ساری مشکل کیوں پیش آئی؟ جو امام نے شکوہ کیا ہے، عوام نے آ کے حاکم پہ ظلم کیا، لہٰذا امام علی کو بھی اپنا ہاتھ روکنا پڑا اور مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا۔ جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کا درد وہ محسوس کر سکتا ہے جس نے زور بازو سے اس جنگ کو جیتا تھا۔ چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی، بہت بڑی جنگ تھی، بہت کچھ اس میں صرف ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر یہ جنگ ہار جائے تو یہ واقعی علی کے لیے بہت سخت ہے، اور ہارے نہیں، اس کے بعد حالات اور بدتر۔ ابو موسیٰ اشعری جیسا احمق مقابلے میں عمر اعاص جیسا چالاک، نتیجہ ایک دم الٹا ہو۔ لہٰذا ہر جگہ امام علی رائے دیتے رہے، جب قرآن بلند ہوا تب بھی امام علی نے رائے دی کہ غلط ہے، یہ مت مانو، یہ صرف دھوکہ ہے، نہیں مانا گیا۔ جب امام علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنانے کی بات ہوئی، امام نے کہا نہیں، غلط ہے، یہ مورد صحیح نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے تھے، نہیں مانا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام علی حاکم ہیں، اور حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ امام علی اتنے مظلوم، اس کی رائے کی کیا حیثیت جس کی اطاعت نہ ہو۔ پھر وہی بات، زور بازو یا ٹریک سے باہر نکل کے اطاعت کروا لینا اور ہے، اور دائرہ اسلام کے اندر رہ کے اطاعت کروانا اور ہے۔ باطل طاقتیں وہ تھیں کہ جنہوں نے ظلم کر کے اطاعت کروائی، جنہوں نے غلط راستے سے اطاعت کروائی، لوگوں کو لالچ دے کے اطاعت کروائی۔ آپ دیکھیں نا، واقعات مشہور ہیں، پورے واقعات موجود ہیں۔ کربلا میں اتنا بڑا لشکر کیوں آیا؟ مکاری، عیاری، چال بازی، دھوکے بازی، لالچ، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ آیا۔ امام حسین کا لشکر چھوٹا کیوں تھا؟ اخلاص، خالص دینداری، للہیت، اس لیے چھوٹا تھا۔ تو معیار بدل گیا، معیار الگ ہو گیا۔ جب معیار الگ ہو گیا تو آنے والے افراد کے مزاج میں فرق پیدا ہو گیا، تعداد میں فرق پیدا ہو گیا۔
یہ جملہ یہ بھی امام علی کی مظلومیت کے لیے بہت عجیب جملہ ہے کہ اس کی رائے کی حیثیت ہی کیا جس کی اطاعت نہ ہو. مولا آپ کی اطاعت نہیں ہو تو کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے کہ امام علی کی مظلومیت ہے. بس ہم نے حسب وعدہ اپنی گفتگو کو ختم کیا. اگر ایک دو جملوں میں بات کو سمیٹے، آج شب قدر میں ہماری یہ ذمہ داری ہے. ان حالات کو دیکھنے کے بعد پالنے والے اگر جانے اور انجانے میں ہم سے تیری اطاعت میں، تیرے ولی کی اطاعت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آج سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو تیری ولایت، تیرے نظام قرآن مجید کے حوالے کرتے ہیں. اب ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تیری اطاعت میں کوئی کوتاہی نہ رہنے پائے. یہ وہ صورت ہے کہ جو ہم کو علی والا بنائے گی. ورنہ جس سے امام کو اتنے سارے شکوے ہوں وہ علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو نا کہ ہم علی والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں. امام سے بھی تو پوچھیں نا کہ مولا ہم آپ والے ہیں کہ نہیں ہیں. اور جو علی والا ہوگا وہی امام زمانہ کا ناصر ہو سکتا ہے. امام زمانہ کا ناصر بننے کے لیے بھی یہی سارے شرائط چاہیے. ان شرائط سے وہاں جا کے کوئی امام زمانہ کا ناصر نہیں بن سکتا. باتیں جیسی بھی ہوں، جتنی بھی ہوں، جتنی اونچی اونچی ہوں، لیکن جب ہم اللہ رسول امام کے ساتھ جائیں گے تو وہاں ایک دم پرفیکٹ حساب ہوگا. سیرت و کردار کے بارے میں سوال ہوگا، انسان کی حقیقت کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کے متعلق طے کیا جائے گا. شب قدر تقدیر کے سنورنے کی شب ہے. تقدیر کیسے سنورتی ہے؟ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں، تقدیریں تب بدل جائے گی. قرآن سے الگ رہ کے تقدیریں نہیں بنا کرتی ہیں. قرآن کے سائے میں آ کے تقدیریں بدلا کرتی ہیں. اپنے آپ کو نظام کے حوالے کر دیں، تقدیر سنور جائے گی. اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کر دیں، تقدیر سنور جائے گی. تقدیر سے ہٹ کے مادیات میں محدود رہیں تو تقدیریں نہیں سنورا کرتی. ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ہو، انسان مانگ بھی لے ہو، مل بھی جائے، لیکن جو حقیقی تقدیر ہوتی ہے وہ تبھی ملے گی، اور حقیقی تقدیر تبھی سنورے گی کہ جب انسان واقعی قرآن اور اہل بیت کے سائے میں آ جائے گا. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دے کہ جہاں سے نہ اہل بیت کی نافرمانی ہونے پائے، نہ قرآن کی نافرمانی ہونے پائے. یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.